بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی روشنی سے سب ہدایت پا رہے ہیں تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اور ان کا سکون ختم ہو گیا، اور وہ اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ ان کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ وہ اسلامی تہذیب کو ہی بدل دیں تاکہ مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ان کی تہذیب کو اپنا لیں، اور اس طرح اسلام مٹ بھی جائے گا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بنا سوچے سمجھے مغربی تہذیب کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ خصوصاً ہماری مسلمان بہنیں مغربی تہذیب کی دلدادہ نظر آتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے ہماری مسلمان بہنیں اسلامی احکام اور رب کے فرمان سے غافل ہیں۔ آج مسلمان بہنوں نے اپنی تہذیب بھلا دی ہے اور انہوں نے مغربی تہذیب کو ہی اپنی تہذیب بنا لیا ہے۔ ہائے افسوس، جب مسلمان بہنیں باہر نکلتی ہیں تو چست کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں جس سے ان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ ان کا یہ لباس بے حیائی کا لباس ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ غور کریں، اس حدیث میں کتنی سخت بات کہی گئی ہے۔ کیا آج کل کی عورتیں اس حدیث میں بتائی گئی عورتوں کی طرح نہیں ہیں؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ عورتیں گھروں سے نقاب پہن کر نکلتی ہیں لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد اپنے نقاب کو ہٹا لیتی ہیں اور بے حیائی سے مردوں کے بیچ چلتی ہیں، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور اپنے گھروں میں مستقل رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اے ملت کی ماؤں اور بہنوں، تم نے مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنس کر اسلام کی مقدس تعلیمات کو ٹھکرا دیا، ازواج مطہرات اور صحابیات کی اسوہ زندگی کو بھلا دیا، اور جب مغربی تہذیب سے متاثر لوگوں نے عورتوں کی آزادی کا پرفریب نعرہ لگایا تو تم بھی ان کے دام فریب میں آ کر شرم و حیا کو چھوڑ کر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکل پڑیں۔ اے اسلام کی بیٹیوں، آج کے اس دور میں تمہاری شرم و حیا اور عزت و آبرو دشمنان اسلام کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے، تبھی تو وہ تمہیں فتنہ و فساد کے دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ کبھی اسلامی حجاب کے متعلق شور و ہنگامہ کرتے ہیں تو کبھی تمہاری حمایت میں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان کا مقصد تو تمہیں گھر سے باہر نکالنا اور تمہاری شرم و حیا کو ختم کرنا ہے۔ آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آ رہی ہو؟ آخر کب تک تم یوں ہی سوتی رہو گی؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ کیا تمہاری نظر میں قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ کے واسطے اب تو تم بیدار ہو جاؤ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو، صحابیات کی سیرت پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔
اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔